بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. KCL ایکسٹرا کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ رانا اشفاق حاضر خدمت ہے, اور KCL ایکسٹرا اس وقت پیش کیا جا رہا ہے KCL سیزن 2 کے حوالے سے, اور انٹرنیشنلی کرکٹ میں کیا آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں. خاص طور پہ ایشیا کپ میں جس طرح پاکستان انڈیا کے میچ تھے, اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز جاری ہے. لیکن بتانا یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسپانسر کیا ہے الفتح ہاؤسنگ اسکیم نے, جو کہ ہمارے مین اسپانسر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زاہد مراد صاحب جنہوں نے بیٹک ٹی اور میزان ٹی کے بھی ہاف پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور ساتھ ساتھ نیو لائف پبلک اسکول کا ہمارے ساتھ تعاون ہے. حسن پیسٹی سائڈ جس کے آنر ہیں ظفر صاحب, ان کا تعاون ہے, اور خصوصی تعاون بہت سارے حضرات کا ہمارے ساتھ ہے. ان سب کے بھی ہم بہت مشکور ہیں. آج میرے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں, راجہ جانسن صاحب, جو کہ میرے لیفٹ پہ موجود ہیں. نہ صرف سندھ واریر کرکٹ کلب کے سرپرست ہیں, ان کے کیپٹن ہیں, ایک ویلفیئر ورکر ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے کرکٹ میں کی ہیں جو ہم سوچتے رہے کہ ہم کریں گے مگر ہم کر نہیں پائے. تو پروفیشنلزم یہ ایک طرح سے کرکٹ میں لے کے آئے ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. سر السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا اور وائس آف کندری کا, دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو خود آپ کے فین ہیں, تو یہ میرے لیے بڑا باعث فخر ہے. نہیں, یہ آپ کی محبت ہے. اچھا راجہ, میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا, کیونکہ یہ بڑی لانگ گرائنڈ اور ہارڈ ورکنگ فیلڈ ہے, کیونکہ اس میں شوق پیشن تو اپنی جگہ, لیکن پھر مشکلات بھی بہت پیش آتی ہیں جب آپ کسی اچھے کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں, اچھا کام کرنے نکلتے ہیں. تو کس ایج میں آ کے آپ نے ڈیسائیڈ کیا, بچپن سے ہی تھا آپ کو یہ شوق, اور پھر کن کن لوگوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس وقت جو آپ کے مددگار ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, ان کا ذکر کس طرح کریں گے؟ سر ایسے ہے کہ کرکٹ تو پاکستانیوں کے خون میں بسی ہوئی ہے. کرکٹ کا شوق تھا تو شروع سے, مگر اکثر 12واں کھلاڑی اور اس طرح کے پانی پلانے والے کام بچپن میں تو بہت کیے. اور کرکٹ میں دوبارہ آنے کا جو کریڈٹ میں دینا چاہوں گا وہ سب سے پہلے خدا کو ہے. شاید خدا کے منصوبے یہ تھے کہ میں کرکٹ میں آؤں اور کرکٹ کے وسیلے سے دوسری چیزوں کو بھی اس میں آبزرو کروں. تو شروع کرکٹ میں دوبارہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں کافی بیمار ہو گیا تھا اور موٹا بھی ہو گیا تھا, اور مطلب کھانے پینے کا بھی شوقین تھا, تو بڑی ہیلتھ اس ٹائپ کی ہو گئی تھی. تو ڈاکٹر نے بولا بھائی کہ ورزش کیا کروں. تو اس کو مد نظر دیکھ کے میں نے بولا یار ابھی وقت بھی یہ ہے, اور زندگی کی بھاگ دوڑ ایسی ہوتی ہے کہ بندوں کو وقت ملتا نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں یار یہ ابھی اس کو میں کرتا ہوں. یہ دوبارہ جب شروع کر دیا تو میں خدا کے جو مقصد تھا وہ مجھ سے کام لینے کا فرق تھا. اور زندگی میں بہت سے ایسے دوست, بہت سے آپ جیسے دوست آئے جنہوں نے بہت اچھی صلاح دی. تو کرکٹ میں واپسی اس طریقے سے ہوئی, اور پھر اس کو جو پروفیشنلزم وہ اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو میرا والد صاحب جو تھا وہ کرکٹ کا شوقین تو تھا, مگر وہ گھر پہ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرکٹ تھے کہ اگر ہم نے کہیں 6 بجے جانا ہے تو وہ 5 بجے بھی اٹھ کے افراتفری پہنچا کے, تو انہوں نے وہ 5 بجے ہمیں ریڈی کر دینا. تو یہ ایک چیز ان میں تھی. باقی دوسروں دوستوں سے سیکھا, اور لاسٹ ایئر جو کہتے ہیں ارادہ جب بندہ سوچتا ہے تو ارادے مضبوط ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ ایک چیز میں کمیونٹی کے حوالے سے کہوں گا کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی لوکل لیول پہ بڑے شہروں میں تو بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے, آپ جانتے بھی ہوں گے, اور کندری کے لیول پہ اتنی ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھی. اور لڑکے مختلف منشیات, گٹکا, شراب, اور جو روڈوں پہ بیٹھنا اور اس طریقے سے. تو پیچھے ایک سوچ تھی کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی بدلوں, کیونکہ جب میں بدلتا تو دوسروں نے بدلنا تھا اور ان کی زندگی بھی بہتر کر سکوں. تو یہی سوچ کے ساتھ اس کام کو شروع کیا تھا. اور 2020 میں جب ہم لاہور کھیلنے گئے ایک ٹورنامنٹ, تو وہاں پھر ایسے شخص سے ملاقات ہوئی, ایسی آرگنائزیشن سے ملاقات ہوئی جس نے کرکٹ کو کھیلنے کا جو نظریہ ہے کم سے کم میرا بالکل ہی چینج کر دیا. کرکٹ شاید بہت سے لوگوں کے لیے فالتو چیز ہوگی, مگر انہوں نے بتایا کہ کرکٹ کے ذریعے آپ لوگوں کی زندگی میں کام کر سکتے ہو, خدا سے تعلق بہتر کر سکتے ہو, اپنے ارد گرد کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو بدل سکتے ہو. تو ان کا ایک بڑا ہی اچھا شرٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا لو گاڈ لو ادرس. جو وہ میسج میں نے پڑھا نا تو وہ میں خود بھی حیران تھا. میں نے کہا یار NGO تو ہے, میری پیچھے کیوں لکھا ہوا. تو وہ جب وکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ خود ایک سحر انگیز شخصیت ہیں, اور میں امید کرتا ہوں جب آئیں تو آپ سے ملاقات بھی کریں, آپ کو بھی اندازہ ہو جائیں گے. تو ان کی گائیڈنس سے ابھی ہم چل رہے ہیں,
اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 1-2 سالوں میں لڑکوں میں کم سے کم آپ بھلے جب بھی کلب کرکٹ میں دیکھیں گے تو ہمارے وہ جو لوگوں پہ بھی ایک چیز ہے، کرکٹ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ کریکٹر، دوسرے پہ ڈسپلن اور تیسرے نمبر پہ کرکٹ ہے. تو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، شکریہ. نہیں، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ کریکٹر، ڈسپلن اینڈ دین کرکٹ. یہ جو دو چیزیں آپ نے آغاز میں بتائی ہیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شروع ہی سے ینگسٹرز کو گروم کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز لانی چاہیے. نیکسٹ سوال سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک KCL سیزن 2 کا تعلق ہے وہ بہت دور نہیں ہے. کل تک میری جو اطلاعات ہیں، جو میری اپنی انتظامیہ سے بات ہوئی، 11 ٹیمز الحمدللہ ہو چکی ہیں، اور 12ویں ٹیم ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم یعنی انتظامیہ کی ٹیم جو ہے وہ ڈال دیں، اور بہت جلد فارم جو ہیں وہ کلوز ہو رہے ہیں، ٹیمز بھی کلوز ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم سیریمنی کریں گے جو الفتح حال میں ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر پچ بنا کر ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا جائے گا. تو یہ بہت دور نہیں ہے. بہت سارے دوستوں نے فارم کہا ہوا ہمارے رکھ دیں، اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ فارمز کے لیے آ رہے ہیں. تو ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وائس آف کنری کے ذریعے کہ وہ اپنے فارم اب بھروا لیں، کنفرم کر لیں، ورنہ دوسروں کے فارم بھر دیے جائیں گے. اور کوئی دوست رہ گیا تو ہمارا ڈسپلن یہ ہے لاسٹ ایئر بھی کہ پھر ہم کسی کے کہنے پہ بھی فارم نہیں بھریں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم دوستوں سے معذرت خواہ ہوں گے، پھر وہ مختلف باتیں کریں گے یا کسی سے فون کروائیں گے، وہ قابل قبول چیز نہیں ہوگی. تو تقریباً یہ معاملہ جو ہے وہ کلوزنگ کی جانب ہے، یہ میں بتاتا چلوں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ میں 5-6 نئے قانون آج سے جو ہے وہ نیکسٹ ماہ سے اب رائج ہو جائیں گے، جو ICC اور MCC نے مل کے میٹنگ کی، اور اس کا اندیا انہوں نے بہت پہلے دے دیا تھا. اب ان کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کسی نیکسٹ شو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہم کریں گے. اچھا راجہ جانسن، ہر آدمی جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی بیڑا اٹھاتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، یا یوں کہیں گے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے واقعات جو ہیں وہ اپنے سائے پہلے سے ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے میں پتہ نہیں دینی چاہیے مگر میں نے کنری میں کامنٹری جب شروع کی تھی تو اس میں یہ گول تھا کہ میں نے ریڈیو سے کرنی ہے، پھر ریڈیو سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے TV پہ بھی کروا دی اور بھی بڑا ساتھ دیا. تو کیا کنری میں اور اس کے آس پاس آپ ایسا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا یہ گول ہو کہ میں اس کو گروم کر کے، اس کا کریکٹر ڈیولپ کر کے، اس کی جو ہے وہ اس کو نرچر کر کے پھر انشاءاللہ آپ چلو انٹرنیشنل نہ صحیح، کراچی میں، لاہور میں، کسی ٹاپ کی لیگ میں، کسی ٹاپ پیمانے پہ اس کو کھلواؤں؟ جی بالکل رانا صاحب، گول تو میرے 2-3 ہیں. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جو کریکٹر پہ بات ہے، کہ ابھی بھی ہماری ٹیم میں جو 1-2 لڑکے کے علاوہ وہ بھی میرے سے کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے کہ گٹکا وغیرہ چھوڑ دیں گے، ورنہ وہ میچ کے دوران مطلب نہیں کھاتے، سگریٹ وغیرہ کچھ بھی ہمارے پاس الاؤ نہیں ہے. اور بہت سے ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے بالکل ہی چھوڑ دی ہے. تو پہلا گول تو یہ ہے کہ ان کا کریکٹر ان کے وسیلے سے دوسرے اور پورے کندری میں، جیسے پنجاب ہم گئے تو شرمندگی تھوڑی سی میں محسوس کی کہ پنجاب میں آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے لگیں گے اسپورٹس مین. معذرت کے ساتھ ادھر آپ دیکھ لیں بہت بڑے اچھے نام بھی ہیں سینئر میں، نام کسی کا لینا نہیں، مگر وہ کھیلنے جاتے ہیں تو گٹکا منہ میں ہوتا ہے، تو یہ بڑا وہ بیڈ امیج جاتا ہے. تو میری کوشش ہے کہ نہ میری ٹیم میں بلکہ یہ اوور آل ہی سب میں ہو جائے، کیونکہ آپ کے ٹورنامنٹ کے بعد ہمارا بھی ایک ٹورنامنٹ ہے، اس میں ایک شک ہم نے ڈالی ہوئی ہے کہ میچ کے دوران کسی بھی قسم کی منشیات جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگی، اگر وہ کرے گا تو ہم اس کو بینڈ کریں گے. ایک یہ، اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا، بالکل یقیناً یہ میری خواہش بھی ہے اور کندری میں ایسا ٹیلنٹ بھی ہے. آپ پہلے خود ذکر کرتے رہے ہیں، اکثر آپ کو سنتا رہے کہ وسیم بلوچ ایک نام تھا کہ وہ اگر اس پہ محنت ہوتی بچے پہ تو وہ پاکستان کھیل سکتا تھا. یہ بہت بڑے، اگر آپ جیسا بندہ یہ الفاظ استعمال کرتا تو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. تو اسی طریقے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آج سے 3-4-5 سالوں میں کم سے کم، کیونکہ ہمارے پاس ینگسٹر زیادہ ہیں، یہ زیادہ نہیں تو PSL لیول پہ کھیلیں. اور ہمارا ایک لڑکا احسان گوئل، آپ کو پتہ ہے، اس کو ریسنٹلی چانس بھی ملا بلوچستان میں ایک بڑی لیگ کھیلنے کا، مگر خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جاب کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کرکٹ کے مالی حالات کیسے ہوتے ہیں، تو وہ جا نہیں پایا. تو چانس تو بالکل ہے. اور ابھی تو ریسنٹلی پاکستان میں انٹیریل سندھ سے بہت بندے آئے ہیں، سانگڑ سے لڑکا تھا، نعمان تھا، شاہ نواز دانی تھا، تو یہ بہت سے لڑکے آ رہے ہیں. تو اگر آپ کو پلیٹ فارم مل جائے اور لڑکے محنت کرنے والے ہوں تو ضرور. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ٹیلنٹ چھپنے والا نہیں ہے. جیسے آپ نے بولا وسیم بلوچ ایک ٹائم پہ تھا، اگر اتنا وہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ اتنا اس ٹائم ہوتا تو یقیناً وہ پاکستان کھیلتا. تو امید ہے کہ نہ صرف ہماری ٹیم سے
بلکہ جس طریقے سے کندری کے بہت سے نوجوان کیا کہتے ہیں اپنے کلب کرکٹ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی ضروراً یقیناً جو ہے پاکستان کھیلیں گے، نہیں تو پی سی ایل کے طور پہ تو میں یقیناً دیکھنا بھی چاہوں گا، اور بڑی خواہش ہے کہ میں کندری سے کوئی نام جائے انشاءاللہ یقیناً. اور میں آج بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. آن ایئر میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی وسیم بلوچ کے پاس سوئنگ تھی، جتنا خوبصورت اس کا رن اپ تھا، تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں اگر وہ نظروں میں آ گیا ہوتا، یا گراسی گراؤنڈز پہ وہ پچز جن پہ میں نے کامنٹری کیا، میں دیکھ کے آیا، کھیلا ہوتا تو شاید اس کو پک کر لیا ہوتا کسی نہ کسی نے. تو اسی طرح اس وقت میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے، جس طرح راجا نے کہا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور یہ ذکر میں نے حال ہی میں ٹی وی پہ بھی کیا ہے، جیو سپر پہ، کہ ہمارے ہاں اتنے اچھے گراؤنڈز نہیں ہیں، اتنی اچھی اپرچونٹیز نہیں ہیں. اور سب سے بڑی جو پرابلم راجا میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، آپ کے بھی ویوز لوں گا، کہ وہ ہے فائنینشیل. دیکھیں ایک بچہ ہے، اس سے گھر والے، ہر گھر تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں متوسط بھی نہیں ہے، یعنی ایک طرح سے بہت ساری ہماری آبادی تو غربت کے نیچے والی جو لائن ہے وہاں ہے. ایون مڈل کلاس بھی جو اس وقت حالات ہیں، جو اتنی مہنگائی ہے، جو معاشی حالات ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے چلنا ان ساری چیزوں کو لے کر بڑا مشکل ہے، سروائیو کرنا. ایک بچہ جو صبح سے لے کے شام تک کھیلتا رہے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھائے، اور پھر 20-30 روپے جو اس کی جیب خرچی ہے، 50 روپے، آج کل تو 20-30 تو ہمارے دور کی بات تھی، وہ بھی گھر سے لے، تو گھر والوں کو تکلیف تو ہوگی. اس میں آپ نے، میں آن ایئر بتا رہا ہوں کہ بہت سارے سٹیپ اٹھائے ہیں آپ نے، پروفیشنلزم لے کے آئے، امپائرز کو پیسے آپ نے دیے، اسکوررز کو پیسے دیے، کمنٹیٹرز کو بھی آپ نے باقاعدہ پروفیشنلی پیسے میں، ایسا نہیں کہ پہلے بھی ملتے تھے، مگر آپ نے ایک کانٹریکٹ کے تحت وہ چیزیں دینا شروع کی. تو اس کے لیے آپ کی نظر میں کچھ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ ہم لوگوں کو بھی سر بیٹھ کے کوئی سر جوڑ کے اس چیز کا حل نکالنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، جو بچے اتنے ہیں کہ وہ اپنا افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو بیچارے غریب ہیں اور وہ کھیلنا چاہتے ہیں، دے گاٹ دا ٹیلنٹ، تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز بھی ہونی چاہیے. سر یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور میری دل کی بات ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ کندری شہر کے لوگ اور جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے منشیات میں نہ ہو، نشے میں نہ ہو، تو وہ اس چیز کو بھرپور سپورٹ کریں. اور ایک چیز کی جو کمی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کلب کرکٹ، وہ دوبارہ ہونی چاہیے. بہت سے ہمارے دوست جو ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کو چاہیے ایک باقاعدہ پلان کے تھرو 15-15 20-20 لڑکوں کو کم سے کم فری میں کرکٹ ملے نا. تو پیسے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ان کو پیسے بھی مل جائیں تو اچھی بات ہے. تو خدا نے ہمارا تو راستہ، کہتے ہیں بندے کی جب نیت صاف ہو نا تو خدا راستہ بناتا ہے. تو OM فاؤنڈیشن ہے، وہ ہم منتھلی ہمیں کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہی ہے. 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ہماری ٹیم سے ان کا، اور تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے کا انہوں نے ہمیں سامان بھی دیا. تو جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہ چیز ہو جانی ہے. تو یہ جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو آپ کے توسل سے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کلب کرکٹ کی طرف آئیں اور یہ انویسٹ کریں اس چیز پہ لازمی، کیونکہ آپ کہیں اور انویسٹ کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کریں گے، لڑکا جو ایک جا کے گٹکا کھاتا ہے، اگر وہ 2 گھنٹے کرکٹ کھیل لے گا یا فٹ بال کھیل لے گا، تو یہ آپ سمجھ لیں آپ پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں اور اس نوجوان نسل پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اور آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر مارچ اپریل میں جہاں بھی ونڈو ملے گی، علی حیدر شاہ کے ایونٹ کے بعد یا KPL جو بھی، کیونکہ میں کسی بھی ایونٹ میں کم از کم مداخلت کرنے کا قائل نہیں ہوں، جب وہ ہو جائیں گے تو ہم حاصل پکا پہ، نہیں تو ادھر ہی رحمت کالونی میں یا آپ کے گراؤنڈ میں ایک کلب ٹورنامنٹ ہم بھی کروائیں گے، جو کہ میں کرواتا رہا ہوں پچھلے 8-10 سال. تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی فیس کوئی زیادہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ انعامات بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اسپانسر ہمارے الفتح ریزیڈنسی اور دوسرے جو کچھ میرے دوست احباب ہیں، ان سے ہم دوبارہ تعاون کی امید کر کے انشاءاللہ وہ کلب لیول کا ٹورنامنٹ بھی کروائیں گے. اور یہ ویسے بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ لیگز کے آنے سے کلب کرکٹ کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے، اور واقعتاً متاثر ہوئی. حالانکہ ہم بھی لیگ کروا رہے ہیں، راجا نے بھی لیگ کروائی ہے، دوسرے دوست بھی لیگ کروا رہے ہیں، لیکن سٹل کلب کرکٹ کی ایک افادیت، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی ہے، پلیئر کلب سے پہچانا جاتا ہے. اور مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی غالباً سلیم یوسف نے یہ کہا تھا کہ کلب آپ کو 45 سال کی عمر تک بھی برداشت کرتا ہے، شاید لیگ والے برداشت نہ کریں، کلب آپ کا وزن اٹھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلبز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور جب دیکھیں اب 2020 آ گیا تو 2020 کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے، مگر ٹیسٹ کو ختم نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، یہ لیگز آ گئی، کریپ ان ہو گئی، ان میں کچھ گلیمر ہے، ان میں کچھ پیسہ بھی ہے، ان میں کچھ معاملات اور بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی کلبز کو ہمیں جو ہے وہ لے کر چلنا ہے.
اور انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے. اچھا اب ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ اسی سے لنک ہے جو پہلے آپ نے کی, امپائر, کمنٹیٹر, اسکورر, ایون گراؤنڈ اسٹاف. میں نے اکثر ٹورنامنٹس میں دیکھا ہے, ٹھیک ہے, میں جو آپ نے پہلے بات کی تھی کانٹیکٹ پہ دینے کا مقصد کیا تھا میرا, کہ میں نے کہا بھلے کم پیسے ہوں, 500 میں ہی آپ کسی سے بات کر کے کر لیں تو وہ اس کو بھی لگے کہ یار میں کوئی کام کر رہا ہوں, میرا ساتھ کوئی روابط ہوا ہے, میں کوئی اپنے حق حلال کی چیزیں لا رہا ہوں. ان چاروں شعبوں کو ہمیں اکثر ہم جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ لنک ہے ہمارے ساتھ. اگر ان کو بھی آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کرکٹ مضبوط ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سارے بندوں کو آپ کریں. بہت سے امپائر ہیں میں نے دیکھا ہے, وہ بہت کیا کہتے ہیں معاشی حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. اگر ان کو شام میں ایک ٹورنامنٹ مطلب فرینڈلی میچ بھی ہو, اور اس میں بھی اگر ایک ٹیم 100 200 کر کے بھی اس کو 400 روپے دے یا 300 روپے دے, یہ روایت شروع ہونی چاہیے تاکہ وہ 300 روپے سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا, اور وہ ایک وہاں سے فیکٹری شروع ہو جائے گی کہ یہاں سے فیکٹری شروع ہو جائے گی, تو یہ چیز مل جائے گی. ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات کی ہے, اور میں سمجھوں کسی بندے کو اس کی ورتھ پتہ ہی تب چلتی ہے جب اس کو ایک باقاعدہ بلایا جائے کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ ریوارڈ دیں گے. یہ انگریزی میں ایک اور, مجھے انگریزی کا بہت وہ اس کو میں لفظ وہ تو یوز نہیں کرنا چاہتا جو ہوتا ہے, لیکن شوق ہے. بات یہ کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول یورس, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کروں گا. میں کسی سے بھی, اور یہ ہم نے کیا راجا کہ جب KCL جو لاسٹ تھا اس میں ہم نے پچ کیوریٹر سے لے کر ہر شخص کو, اور میں سمجھتا ہوں ہم نے ریٹس بھی ہائی رکھے. جیسے کچھ دوستوں کو دوسروں کو شکایات بھی تھیں کہ یہ آپ نے ہر بندے کو ہی یہ کر دیا, لیکن ہم نے کامنٹری کے, امپائرنگ کے, پچ کیوریٹرز کے, گراؤنڈ سٹاف کے, ایون جو کرسیاں اٹھانے والے بچے ہمارے ساتھ تھے ان کی بھی ایک قیمت ہم نے طے کی تھی, اور یہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, اتنے سال سے میں کنری کی کرکٹ میں ہوں, دیکھتا رہا ہوں, اور انٹرنیشنل کرکٹ کو دیکھتا رہا ہوں, کسی ٹورنامنٹ میں کسی کو آج تک نقصان نہیں ہوا ہے. کسی ٹورنامنٹ میں کسی کو آج تک نقصان نہیں ہوا, میرا دعویٰ ہے, کلیم ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا کیس نکلا ایکسیپشنل کہ 100 میں سے ایک کو ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتا ہوں, لیکن باقی یہ کہ میں نہیں سمجھتا, کبھی ہمیں نہیں ہوا, کبھی حاصل پکا بھی نہیں ہوا, کبھی KCL میں نہیں ہوا, کسی اور میں نہیں ہوا. تو ایسی بات ہے نہیں. اگر آپ تھوڑا بہت تعاون کریں گے ینگسٹرز کے ساتھ, یا وہ لوگ آپ کے لیے کام کریں, وہ کسی بھی ایج کے ہوں. ایون میں تو یہ کہتا ہوں اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوں, اگر آپ کو 5-6 گھنٹے دے رہے ہیں تو ان کا حق ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, یہ ہونا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کا ذاتی جو کلب ہے سندھ واریئرس, اس میں آپ نے لڑکوں کو ایک تو ان کا کریکٹر ڈیولپ کرنے کی طرف ہیں آپ, دوسرا یہ کہ آپ نے بہت ساری پابندیاں بھی ان پہ لگا رکھی ہیں جو کہ اچھی بات ہے. اس کے علاوہ کرکٹ میں ایک چیز ہوتی تھی کہ ٹائم پہ آ کر ایکسرسائز کرنا, وہ بھی آپ لوگ کرواتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی جیسے انٹرویو ختم ہوگا تو شام کو آپ دیکھیں گے, کیونکہ ابھی گراؤنڈ بیزی ہے, پانی ہے, تو ہم والی بال کھیل رہے ہیں. اور میری تھوڑی کچھ طبیعت 2 مہینے سے خراب ہے, اس کے علاوہ لڑکے ڈیلی 6 بجے صبح اٹھ کر رننگ کرتے ہیں. تو یہ تو سسٹم چل رہا ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہمارا ہے ہی نہیں. بھلے وہ گراؤنڈ میں ہم جیسا بھی پرفارمنس کریں, مگر پیچھے ہم یہ کام جاری رکھتے ہیں, اور یہ سب کو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام لائیو KCL ایکسٹرا آپ تک پہنچ رہا ہے, اس میں سکندر بلوچ اور سہیل کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ہے, جو کہ آفیشیل میڈیا پارٹنر بھی ہیں KCL سیزن 2 کے, اور KCL سیزن 2 کے ٹائٹل سپانسر الفتح ہاؤسنگ اسکیم ہے, اور اس وقت بھی ہم انہی کے آفس سے وینیو انہی کی سلیکٹ کیا جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں بھولنا نہیں چاہوں گا, زاہد مراد صاحب نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, میزان ٹی, کوئز شربت, اور بہت ساری ان کی جو پروڈکٹس ہیں, بیٹھک ٹی, ان کے حوالے سے. پھر ظفر پیسٹی سائڈس والے, حسن پیسٹی سائڈس والے, نیو لائف پبلک اسکول سر اشرف صاحب نے ہمیشہ ہمارے ایک ریکویسٹ پہ لبیک کہا, جو بھی ہم نے ان سے تعاون کی گزارش کی ہے. بہت سارے دوست ہیں جن کے جب کامنٹری شروع ہوگی تو ظاہر ہے آپ نام سنتے رہیں گے, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ایونٹ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھے گا. میں پھر بتاتا چلوں کہ فارمز بہت سارے سینئر دوستوں نے بھی کہا ہوا تھا, مگر اب ہم اس کے فیگ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں, اور پھر کہیں ایسا نہ ہو شکایتوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جائے, جی ہم رہ گئے وہ رہ گئے. یہ میں لازمی بتانا سمجھتا ہوں, کیونکہ اب کسی بھی دن میں اناؤنس کر دیں گے, ہم پوسٹ لگ جائے گی سکندر بلوچی کی ID سے کہ جی یہ کلوز ہو گئی ہیں چیزیں. تو یہ ذرا ان معاملات کو دیکھ لیں. اچھا راجا, اب جاتے جاتے آپ سے آخری سوال یہ کہ
मेरी नज़र में तो वसीम बलोच बहुत बड़े और भी बहुत हुए हैं, कोई इसमें ये ना समझे, लेकिन जो मैं समझता था इंटरनेशनल लेवल वो मैं वसीम ही का मैंने नाम लिया। वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर थे, अब मैं किसी एक का नाम लूंगा तो काफ़ी बराबरी के भी थे, हो सकता है वो फील करेंगे यार ये ज्यादती करा, लेकिन इस वक्त जो कुंदरी की मौजूदा क्रिकेट है उसमें कोई 2-4 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर आपकी नज़र में कौन से हैं? सर इस वक्त तो मैं अगर थोड़ा सा उस पर काम किया जाए और उस तरह के ग्राउंड मिल जाए तो मैं मुस्तफा शाह का नाम लेना चाहूँगा कि वो अभी भी इस पोजीशन में है और इस उम्र में है कि उसको अगर अच्छी जगह क्रिकेट मिले तो इधर 1-2 सेंचुरियाँ भी उसने लगाई हुई हैं, आपको खुद को पता है क्रूशियल वक्त में लगाई हुई हैं, तो वो एक नाम मैं समझता हूँ कि वो है। और जितनों को मैंने अभी मतलब इतनी लास्ट टाइम उनको देखा है, मोहम्मद अली डाडा हैं जिनको मतलब अब एंड टाइम उनका चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर वही पहली बात जो मैं करूँगा कि इनको ऑप्शन ज़्यादा मिलने चाहिए और हमारी दुआ है कि हमारा ग्राउंड ही गिरासी हो जाए, तो गिरासी ग्राउंड में खेलने का जो मज़ा है और उसकी जो वो एक फील है वो बिल्कुल ही फ़र्क होती है। क्योंकि हम जब पहली बार जाके लाहौर खेलने गए थे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, पिच कंडीशन फ़र्क होती हैं, उधर टॉस बड़ा अहमियत का हामिल होता है, हालांकि यहाँ जिस तरह के ग्राउंड है इधर ये इतनी चीज़ें काउंट नहीं होती, मगर वहाँ मतलब लाहौर के पिचेस फ़र्क हैं, कराची की पिचेस फ़र्क हैं, तो ये चीज़ें जो समझ इधर बहुत अच्छा खेलेगा मगर जैसे ही वो बड़ी क्रिकेट में जाएगा वहाँ फंस जाएगा। तो पहले तो दुआ करेंगे इस तरह के कोचेस आपके थ्रू कोई इधर कैंप लगे तो वो कोचेस आ जाएं, तो वो इस तरीके से करें तो ये लड़के भी बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी एक छोटी सी मैं अर्ज़ करूँगा मतलब खिलाड़ी के तमाम दोस्तों के लिए कि खुदा से जो अपना ताल्लुक़ है ना वो कायम रखें। हमारा एक बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी है अजब गुल बलोच, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से वो उधर पुलिस में काबू हो गया, तो मेरे को नाम ही उसका नहीं आ रहा, तो वो जो है ना जब भी दौरान मैच भी जब वो नमाज पढ़ता है ना मतलब निकाल के, तो वो मुझे एक अजीब सा टच एक मिलता है ना, तो खुदा से जो ताल्लुक़ है ना वो आप अपने साथ कायम रखें, क्रिकेट में नहीं आप हर जगह कामयाब हो जाएंगे। बस इसमें मुझे अल्लामा याद आते हैं, हालांकि मैं खुद समझता हूँ हम गुनाहगार लोग हैं और अल्लामा के शेर कोट करते हुए कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। तो बात यह कि अल्लाह ताला से वाक़तन ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए और अल्लाह ताला से जितना आपका ताल्लुक़ मजबूत होगा उतनी आपके दिल में इंसानियत के लिए भी मोहब्बत पैदा होगी, जो कि राजा जॉनसन का पैगाम भी है। तो बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, सिकंदर साहब। इंशाल्लाह इसी तरह KCL एक्स्ट्राज में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। टूर्नामेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह सेरेमनी होगी, बुक्स आप में डिलीवर कर दी जाएंगी और मैं किसी दोस्त का नाम लिए बगैर जिन दोस्तों के वाजिबात हैं वो भी जितनी जल्दी अदा कर सकेंगे तो उतनी जल्दी हम पोजीशन में होंगे कि इवेंट हो। तो थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह निगहबान।